اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما. محترم سامعین کرام اور میرے معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج مجھے اس پروقار محفل میں اس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین کرام، ویسے تو سیرت کا معنی لغتوں میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مورخ، کوئی مفکر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو. چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پہلو پر چند گزارشات پیش کروں گا. سامعین کرام، میں آپ کی توجہ ایک اہم بات کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ میرا آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے. اوہو، میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اما صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، امت پہ شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، صدیقہ کائنات فرماتی ہے قال خلقہ القرآن، سارا قرآن میری مصطفیٰ کی سیرت ہے. سامعین کرام، بات کو میں آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ میرا پیغمبر ام انبیاء ہے. ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہے. یتیم ایسا ہے کہ نہ باپ نہ دادا، پورے مکہ میں لاوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسا ہے کہ ساری امت لاوارث کا وارث ہی محمد ہے. حسین ایسا ہے کہ یوسف کے دیکھنے والے نے اپنی انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھنے والے نے اپنے بچے شہید کروائے، اپنی جان کی نذرانے پیش کی. بہادر اتنا ہے کہ اکیلا جو حنین میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. سامعین کرام، مجھے کہنے دیجئے، میرے نبی مسکرائے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آ جائے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتا ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتا ہے، کوئی عمل کرے تو شریعت بن جاتا ہے، مکہ آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے تو منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، علی آئے تو حیدر قرار بن جاتا ہے، معاویہ آئے تو قطع بن جاتا ہے، سالم اور ستمگر آئے تو عادل اور ہمدرد انسان بن جاتا ہے. سامعین کرام، یہ انقلابات کیسے ہیں؟ یہ انقلابات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت سے آئے ہیں. یہ انقلابات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے اور عمل کرنے سے برپا ہوا تھا. یہ انقلابات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور مقتدی بنانے سے پیدا ہوتا ہے. اللہ ہمیں اپنے نبی کے تابعدار بنا دے. میں اپنے تقریر کا اختتام اس سے پڑھ کر رہا ہوں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر وہ اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.